السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ سر ہندو تو مردوں کو جلا دیتے ہیں، تو جب جلا دیتے ہیں اور ان کا جسم ہی نہیں بچ رہا تو اور ان کی راکھ بھی وہ گنگا میں بہا دیتے ہیں، تو پھر ان کے قبر کے معاملہ کیا ہو گیا؟ پھر ان کے تو قبر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس پر ہم نے تفصیل سے پہلے بھی بات کی تھی، اور یہ سوال کیوں اٹھا؟ یہ سوال ہماری پچھلی ویڈیو کے بعد اٹھا ہے، جو ہم نے بتایا کہ آپ کو کہ اگر کوئی شخص دفن نہ ہو، اس کی لاش پڑی رہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن دیکھو روح تو نکل گئی نا، روح نکل گئی، اور روح فرشتوں کے ہاتھوں میں بھی آ گئی ہے، اور فرشتوں سے لے کے آسمان تک بھی چڑھتے ہیں۔ جو نیک روح ہوتی ہے اسے داخلے کی اجازت مل جاتی ہے، جو بری روح ہوتی ہے اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جو ان کے لیے جیل ہے، جہاں وہ عذاب سے گزرتے ہیں۔ وہ عذاب جسم پر بھی آتا ہے۔ سوال و جواب کا معاملہ بھی ہو گیا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ان کی تو قبر ہی نہیں ہے، تو قبر ہونا ضروری نہیں ہے سوال جواب کے لیے۔ That's the point۔ یہ تو ایک آنریبل بریل پروسیجر ہے کہ انسانی جسم کو آنر دیا جاتا ہے، کہ اسے جلا کے عذاب نہیں دیا جاتا، اسے جانوروں کے لیے چھوڑا نہیں جاتا کہ نوچ نوچ کے کھائیں۔ تو عام سچویشن میں اللہ نے جسم کو بھی آنر دیا ہے کہ اسے زمین کے سپرد کر دیا جائے، کہ اسی سے تخلیق ہوا ہے، اسی میں واپس آ گیا اور اسی سے اٹھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب جو شخص پراپر بیریل سے نہیں گزرتا تو اس کی قبر نہیں ہے، اس کی قبر ہے۔ اس کا جسم جہاں جس حال میں موجود ہے وہ اس کی قبر ہے۔ دیکھیں، ایک شخص تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، پچھلی امتوں میں سے گزرا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے، کہ اس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی اولاد سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، کیونکہ میں اتنا گناہ گار ہوں، اگر میرا جسم بچ گیا تو رب اس کو ایسی سزا دے گا کہ کائنات میں کسی کو سزا نہ ملی ہوگی۔ اس کے دماغ میں کانسیپٹ یہ تھا کہ جسم اگر نہیں ہوگا تو سزا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ قبر ہی نہیں ہوگی، اور اگر جسم ہوگا تو سزا ہوگی۔ تو اس نے کہا میرے جسم کو جلا دینا، اور اس کی راکھ کو آدھی کو سمندروں میں، پانیوں میں بکھیر دینا، اور آدھیوں کو سخت آندھی، طوفان یا ہواؤں والے دن فضا میں بکھیر دینا، کہ میں پھیل جاؤں نا، ذرہ ذرہ میرا پھیل جائے، کہیں ایک جگہ ہی نہ ہو، ذرے بھی نہ ہو، عذاب ہی نہ ہو مجھے۔ تو اس کے ذہن میں یہی تھا، اب وہ علم والا نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے، اس کی اولاد نے اس کے موت کے بعد ایسا ہی کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پانیوں کو حکم دیا اس کی راکھ کو ایک جگہ کرو، زمین کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو ایک جگہ کرو، پھر دونوں راکھوں کو حکم دیا کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، پھر اس راکھ سے اس کے بدن کو اللہ نے کریٹ کیا، اس کے اندر روح کو ڈالا، اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ اللہ سب جاننے والا ہے۔ تو اس نے کہا باری تعالیٰ تیرے خوف سے کیا، تیرے خوف سے کیا، کیونکہ میرے گناہ اتنے ہیں، میں نے ان گناہوں پہ معافی مانگی، پر میں جانتا نہیں تھا کہ میں معاف کر دیا گیا ہوں یا نہیں، تو اس خوف کے باعث میں نے یہ حکم دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے کہا کہ جا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اب اس کے ساتھ بعد میں کیا معاملہ ہوا، اس کی ان چیزوں کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے نکال لی گئی ہو، اس جسم کو پراپر بیریل فرشتوں نے بھی دے دیا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ نٹی گرٹی ڈیٹیلز کے اندر نہیں جاتا، نہ قرآن جاتا ہے نہ حدیث جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مقصد ہے اس علم کا حاصل کرنا، اس سوال کا جواب۔ ہم بقیہ ادھیڑنے میں لگ جاتے ہیں، ہم بال کی کھال نکالنے میں لگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ سب بتاؤ، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ That's not important. What is important, what is the message that is coming out of this is کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تم اس سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اپنے مردوں کو جلاؤ نہ، اپنے فوت شدہ لوگوں کے جسموں کا بھی احترام کرو۔ اس لیے اللہ نے قبرستان کے بھی ایٹیکیٹس اینڈ مینرزم سکھائے ہیں
کہ قبروں پہ چلو نہ، ان پہ کھڑے نہ ہو، اس طرح ان کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ، جو فوت ہو گئے انہیں برا نہ کہو. گو اینڈ وزٹ دیم ان دا گریو یارڈ، جاؤ تو انہیں سلام کرو، ان کے لیے دعا کرو. دیکھیں نا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از لیڈ آؤٹ، بتا دی گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ چیز سامنے واضح ہو جائے کہ مقصد کیا ہے. تو جس کی قبر جہاں جس حال میں ہے، جیسی ہے، زمین میں دفن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس کا ہر ایک کا اس کی حال میں اس کا حساب کتاب معاملے برزخ کے شروع ہو گئے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے کون سا شخص جو مرا پڑا ہے اسے قبر ملے گی کہ نہیں ملے گی. ملے گی تو پھر اس کے ساتھ آگے یہ معاملہ ہوگا، نہیں ملے گی تو پھر یہ معاملہ ہوگا. اس برزخی حیات کا اس ظاہری حیات سے ایک تعلق ہے بھی اور نہیں بھی ہے، لیکن وہ جو معاملات ہیں اس برزخی حیات میں ہوں گے، وہ ہمیں یہاں بظاہر نظر آئیں کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، ہمارا ظاہر اور ان کا ظاہر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. روح کا ظاہر اور جسم کا ظاہر یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ہم ان کو گڈمٹ کر بیٹھتے ہیں. ہم یہاں کے ظاہر کو وہاں کے ظاہر سے جوڑتے ہیں کہ یہ ہے تو وہ ہے، وہ ہے یہ نہیں تو وہ نہیں. ایسا نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہو. السلام علیکم.